کوئی شخص اپنے والدین سے محبت کے سبب یہ دعا کرے کہ یا اللہ تو میرے ماں باپ سے پہلے ہی مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا کہ میں اپنے ماں باپ کا غم برداشت نہیں کر پاؤں گا، ایسی دعا کرنا کیسا ہے؟ سبحان اللہ، والدین کے ساتھ محبت، یہ کیسی الٹی سی محبت مجھے تو محسوس ہوئی ہے کہ والدین کا غم یہ برداشت نہیں کرے گا تو وہ بوڑھے والدین اس جوان کا غم برداشت کر لیں گے؟ کیسی بات، الٹی سی بات نہیں کر دی بھائی نے کہ وہ بوڑھے والدین جن کو ان کی ضرورت ہوگی، اب خدمت کی ضرورت ہوگی، ان کی تسلیوں کی ضرورت ہوگی، تو وہ بڑھاپے میں اس جوان بیٹے کی وفات کو برداشت کر لیں لیکن یہ نہیں کر سکتا، تو یہ خاص غیر شرعی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو ان کی زبان سے بھی کچھ اس طرح کے بے صبری والے کلمات نکلے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عباس یا امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے چچا جان، اے اللہ کے رسول کے چچا جان، لا تتمنى الموت، موت کی خواہش نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کہ مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ میں اس کی بھی مثال دیتا ہوں کہ کتنا قیمتی ہو سکتا ہے جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا جان کو کیا کہا کہ چچا جان موت کی تمنا نہ کریں، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے تو ہر لمحے جو نیکیاں کریں گے ان سے اجر و ثواب بڑھے گا، اور اگر اللہ توفیق دے دے تو گناہوں کی معافی مانگیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس لیے جتنا اللہ تعالیٰ موقع دے اس کو لینا ہے، موت کی تمنا نہیں کرنی، صحت کی ہی دعا کرنی ہے۔ اور میں نے ابھی آپ سے کہا کہ مومن کی زندگی کے لمحات قیمتی کتنے ہوتے ہیں، جتنی زندگی اللہ دے وہ لینی ہے۔ جی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ وہ ابتدا میں جب ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنایا تھا تو ان دونوں بھائیوں میں سے ایک نیکیوں میں بہت آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا اور دوسرا ہمارے طرح درمیانے درجے کا، تو وہ جو بہت نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گیا۔ اب شہادت کا رتبہ میں نے ابھی کہا کہ مجاہدین کے لیے جنت میں اللہ نے 100 درجے بنائے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں ملیں گے۔ اب یہ شہید ہے اور رتبہ بہت بلند ہے، اور دوسرا جو بھائی تھا وہ صرف 8 دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد گھر میں تبھی موت سے فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا کے دفن کر کے جب واپس ہونے لگے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا اپنے بھائی کے لیے کوئی دعا بھی کی ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو معاف فرما دے، اور ان دونوں بھائیوں کا آپس میں پیار بڑا تھا، شہید بہت اوپر جا چکا ہے جنت میں، تو اللہ یہ کمزور تھا پیچھے رہ گیا ہے تو اس کو اس کے ساتھ ملا دے، دونوں کٹھے ہو جائیں۔ بظاہر دعا تو بڑی پیاری نہیں ہے کہ دونوں بھائی کٹھے ہو جائیں جیسے دنیا میں کٹھے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مومن کی زندگی اور اس کے لمحات کا قیمتی اور اس کا شاندار پیکج بتاتے ہوئے کہا کہ سنو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ 8 دن بعد میں فوت ہونے والا جو بظاہر نیکیوں میں بھی ان سے کم تھا یہ کٹھے ہو جائیں، اور میں جو نبوت کی زبان سے بول رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے مرشد، آپ نے فرمایا سنو، جو 8 دن میں اس نے نمازیں پڑھیں، جو اس نے روزے رکھے، جو اس نے نیکیاں کمائیں، جو اللہ سے دعائیں کی، ان 8 دنوں کی وجہ سے وہ شہید جو بہت اوپر درجہ لے گیا تھا ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے 8 دنوں سے کما بین السماء والارض، جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے اتنا یہ 8 دن کی وجہ سے اوپر چلا گیا ہے۔ تو مومن کو 8 دن، 8 سال، 8 مہینے مزید ملیں، موت کی تمنا نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک، جتنا اللہ دے موقع جینا ہے، اللہ سے معافیاں مانگنی ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، جنت مانگنی ہے جو ابھی جس کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو جتنا موقع اللہ دے وہ لینا چاہیے۔